नाज़रीन, इस वक्त जो भारत में सूरत हाल देखने को मिल रही है, जिस तरह से नौजवान नस्ल तुलबा इस वक्त वहाँ की हुकूमत से, वहाँ की सरकार से इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं। वो नरेंद्र मोदी से ये इस्तीफ़े का मुतालबा करते हुए साथ साथ उनको एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन चाहिए। और जो ये सिचुएशन इतनी हमें एग्रीवेट होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि वहाँ की जो स्टेट है उनकी जानिब से हाई हैंडेडनेस नज़र आती है, पुलिस की ब्रूटैलिटी नज़र आती है नौजवानों के ऊपर, और जो कि पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहाँ पर विजुअल्स अगर आप देखें, वही तुलबा जो है वो आपको सड़कें साफ करते हुए भी नज़र आ रहे होंगे। वो स्लोगन्स चैंट कर रहे हैं, वो नारे लगा रहे हैं, और वो नारों में मुतालबा कर रहे हैं एजुकेशन रिफॉर्म से मुतालिक। सो इसी पर आज गुफ्तगू होगी, और वहाँ की स्टेट जिस तरह से हैंडल कर रही है, वहाँ का मीडिया जो कुछ दिखा रहा है, उसके हवाले से भी बहुत ज़्यादा एक गम और गुस्सा वहाँ की नौजवान नस्ल में पाया जाता है। और ये जो ओवरऑल साउथ एशिया में जो ट्रेंड हमें नज़र आ रहा है, श्रीलंका आपको याद है वहाँ के मनाजिर, उसके बाद आपने इंडोनेशिया, नेपाल, बांग्लादेश में 2 साल कबल जिस तरह की सूरत हाल देखने में आई, और वहाँ की जो वज़ीर आज़म है उनको किस तरह से मुल्क छोड़ना पड़ गया। इसी पर गुफ्तगू होगी, और हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर माहिर कानून बैरिस्टर साद रसूल साहब, तज्ज़ियाकार भी हैं। बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। और हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार, कॉलमिस्ट फ़हद हुसैन साहब। फ़हद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। एंड आई विल स्टार्ट ऑफ विद यू सर। इस वक्त जो भारत में लाइक आई सेड ये कॉकरोच जनता पार्टी उसके तहत जो स्टूडेंट्स जिस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पे नज़र आ रहे हैं, जो विजुअल्स सामने आ रहे हैं, और जो एक डिसडेन जो नज़र आ रहा है जेनजी का टूवर्ड्स द स्टेट, उसको आप कैसे डिकोड करेंगे फ़हद साहब? बहुत शुक्रिया ना। देखिए, मेरे ख्याल में ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि जिस तरीके से एक ऑर्गेनिक किस्म की ये एक मूवमेंट शुरू हुई है, इट हैज़ टेकन एवरीबडी अबैक, खासतौर पे जो गवर्नमेंट है उनकी, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट का और बीजेपी का जो एक एब्सोल्यूट कंट्रोल रहा है इंडिया में कम से कम पिछले 12 साल से, और उसमें जितने भी वहाँ पे ऑपोजिशन, चाहे वो पॉलिटिकल ऑपोजिशन हो या किसी भी और तरह की ऑपोजिशन हो, उसके लिए कुछ स्पेस ही कोई नहीं छोड़ी। तो ऑब्वियसली एकदम ये एक ग्राउंड अप से एक मूवमेंट शुरू हुई है, और उसने बहुत हद तक अब पूरी की पूरी जो है वो वहाँ का जो उनकी जो निज़ाम है उसको हिला के रख दिया है। और उसमें जो मेरे ख्याल में जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, जो जिसको मेरे ख्याल में जो विच गोज टू शो कि ये इसकी सिग्निफिकेंस आहिस्ता आहिस्ता लोगों को डॉन कर रही है, वो ये कि ये जो उनके मुतालबात हैं वो तो बड़े सिंपल से हैं, लेकिन वो जो बेसिक मुतालबा था वो तो पीछे रह गया। यानी कि वो जो एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा हो या और इस तरह के मामला, तो अब तो ये बात उससे आगे चली गई है। अब तो पूरा जो निजाम है उसके ऊपर ये बात चली गई है। एंड ऑब्वियसली आई थिंक अब ये वहां की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ऑपोजिशन जमातें हैं, उनके लिए भी बड़ा चैलेंज बन गया है कि वो अब क्या करें, उनके साथ खड़े हो और उस मूवमेंट की जो क्रेडेंशियल्स हैं उसको उनको लीवरेज करके अपना फायदा उठाएं। सो आई थिंक इसके जो बहुत सारे जो चाहें निकलना शुरू हो गई हैं, बड़ा मुश्किल है ये प्रेडिक्ट करना कि कहाँ जा रहा है। बट आई थिंक मोदी गवर्नमेंट के लिए और नरेंद्र मोदी के खुद जाती तौर पर मेरे ख्याल में उनको कभी ये सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी इतना बड़ा चैलेंज खड़ा हो जाएगा। राइट। और फ़हद साहब, ये मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी, और फिर मैं साद साहब की तरफ आऊंगी, मेन स्ट्रीम मीडिया का जो हाल जिस तरह से इस वक्त नजर आ रहा है, कुछ दिखा रहा नहीं है, और वहाँ पे नौजवान नस्ल जो है वो बड़े आड़ो हाथों रिपोर्टर्स को वहाँ पर ले रहा है, और गोदी मीडिया कह के। देखिए, इंडियन मीडिया का जो हाल है वो तो किसी से ढका छुपा था नहीं। अब पिछले साल ही आपको याद होगा जब हमने उनको इंडिया को शिकस्त दी थी, तो उस वक्त वो क्या हालात थे। सो इंडियन मीडिया हैज बिकम अ जोक। अच्छा, अब मीडिया बहुत सारी मुल्कों में बशमूल पाकिस्तान मीडिया के लिए स्पेस तंग है, लेकिन और इसमें एक्नॉलेज करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो मजाक बना है इंडियन मीडिया का, वो तो मेरे ख्याल में शायद मुझे तो नजर नहीं आता कि कहीं इतना बुरा हाल हो। और अब इस मूवमेंट से ये अंदाजा हुआ है कि जो उनकी जो पब्लिक सेंटिमेंट है वो कितना खिलाफ है मीडिया के। आई एम एक्चुअली क्वाइट सरप्राइज्ड कि इतनी क्लियर परसेप्शन है कि ये मीडिया बिल्कुल गवर्नमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, बिका हुआ है और उसकी गोद में बैठा हुआ है। आई थिंक ये इंडियन मीडिया खुद जो है वो भी उसको इस जो हेट उनको हुई है, इससे अपने आप को रिवाइव करना जो है वो बहुत मुश्किल होगा। राइट।
بٹ سعد صاحب نے کہا کہ ہمارا بھی حال کوئی اتنا مختلف نہیں ہے. جو کچھ ہمیں بھارت میں جس طرح کے مناظر نظر آ رہے ہیں اور میڈیا کے بالخصوص, اس پر بھی آپ ذرا روشنی ڈالیے. اور ساتھ یہ جو مودی جس طرح سے برسر اقتدار ہے, فہد صاحب نے بھی کہا کہ 12-13 سال سے, اور جو وہ ایک شائننگ انڈیا کا جو ایک نعرہ تھا ان کا, بگیسٹ ڈیموکریسی, آج 4th-5th اسٹینڈرڈ کے بچے وہاں پر کتاب لے کے سڑکوں پہ کھڑے اور ان کو پوری اپنی حکومت کو ڈیفینیشن سمجھا رہے ہیں, ڈیفینیشن پڑھ کے سنا رہے ہیں کہ ڈیموکریسی ہوتی کیا ہے. سو دا شین ہیز ٹوٹلی کم آف. ایبسولوٹلی. دیکھیں, انڈیا کی اکانومی اور سائز کی وجہ سے فار دا لانگسٹ ٹائم وہ اگنور نہیں ہو سکتا تھا انٹرنیشنل اسٹیج کے اوپر. انہوں نے اپنے سائز کو, پاپولیشن کے نمبرز کو, سائز کو, کیونکہ کنزیومر مارکیٹ ہے, اور اس کی وجہ سے اپنے اکانومی کے سائز کو, کیونکہ پروڈکشن مارکیٹ بھی ہے, اس وجہ سے انڈیا نے اپنی دنیا کے اندر ایک انکریڈبل انڈیا, جس کو اٹل بہاری واجپئی کے بعد سے انہوں نے افیکٹولی کریٹ کیا, اس کا ایک امیج کریٹ کیا, اس میں بالی ووڈ, اس میں دیگر بہت ساری چیزیں شامل ہوئیں, اور ایک چیز کریٹ کی گئی, ایک امیج کریٹ کیا گیا کہ انڈیا ایک ڈیموکریسی ہے, انڈیا کے اندر اکانومی چلتی ہے, انڈیا کے اندر رول آف لا ہے, اور یہ اگنور نہیں کیا جا سکتا. واٹ ایور از گوئنگ ٹو بی 21ویں صدی کی دنیا, اس میں انڈیا کا ایک رول ہوگا. اس بات کو پوزیشن کیا گیا بی جے پی کی گورنمنٹ کی طرف سے, خاص طور پہ مودی صاحب کے ٹائم پیریڈ کے اندر. اور اس کو دکھانے کے لیے, سبسٹینشیٹ کرنے کے لیے, ان کے پاس گروتھ کے نمبرز بھی تھے. کبھی وہ 6.1% گرو کر رہے ہیں, کبھی 5.7% گرو کر رہے ہیں. تو سم ویئر بٹوین 4.5 and 6.5 ان کی ایک ایوریج گروتھ ریٹ رہی اوور دا پاسٹ 10 years. لیکن 2-3 لیسنز میرا خیال ہے ہمیں اس بات سے سمجھنے چاہیے, جیسے کہ فہد صاحب نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا, کہ آپ جتنی بھی, ایون اگر آپ کی انٹرنیشنل آپ کی بڑی دوستیاں ہوں, جس طرح کہ نریندر مودی کی ایک وہ جبھی ڈپلومسی, اور کبھی آج ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہیں تو کل فلانے کے ساتھ کھڑے ہیں, تو پرسوں فلانے کے ساتھ کھڑے ہیں, اور جلسے ہو رہے ہیں, اور ٹرمپ کے جلسے ادھر ہو رہے ہیں. آپ کی انٹرنیشنل جیسی بھی اسٹینڈنگ ہو, آپ اکنامکلی بھی اگر اچھا کریں ہو, بنگلہ دیش میں اکانومی واز گروئنگ ایٹ 5.7%, لیکن اگر آپ کا رویہ, آپ کی ایبلٹی ٹو سی دا نیکسٹ جنریشن ٹھیک نہیں ہے, تو اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کی بنگلہ دیش کی طرح اکانومی ٹھیک چل رہی ہے, اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کی انڈیا کی طرح ساری دنیا سے دوستی ہے. 2-3 بنیادی چیزیں کوئی بھی ملک اگر نہیں کرے گا, ابھی جیسے فہد صاحب نے فرمایا, وہ ایک انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کو سپیس نہیں تھی, تو چلیں ہم زیادہ بات نہیں کر سکتے, یہ کہتے ہیں کہ اس کو ایک رول بنا لیتے ہیں کہ جو ملک بھی, جتنے بھی آپ کے تعلقات اور دیگر چیزیں ہوں, اگر آپ اپوزیشن کو کنسسٹنٹلی سپیس نہیں دیں گے, 2 سال 3 سال 4 سال شاید چل یہاں سکتا پر تو ہو. فل سپیس ہے نا, آف کورس, میں ویسے جنرل ممالک کی بات کر رہا ہوں کہ اگر کسی ملک میں اپوزیشن کو سپیس نہیں ہوگی, تو وہ تھوڑی دیر بعد چل سکتی ہے, لیکن وہ انڈر دا سرفیس سمر کر رہی ہے, وہ فلیئر کرے گی. دوسری بات, اگر آپ میڈیا کو انڈیپینڈنٹ نہیں کریں گے, جو کہ تھوڑی دیر تو چل سکتا ہے, جیسے کہ گودی میڈیا بھی چلتا رہا اور دنیا کے سامنے وہ اپنی باتیں کرتا رہا, ہم نے پاکستان نے بنیان و مرصوص میں بھی اور اب بھی اس کو ایکسپوز کیا, لیکن زیادہ دیر نہیں چل سکتا. سرٹنلی ڈومیسٹک پاپولیشن اس کے ساتھ کنونس نہیں تھی. اور تیسری اور سب سے ضروری بات, اگر آپ جین زی کو سے بات نہیں کریں گے, اگر آپ اس کو اپنا دشمن سمجھیں گے, کہیں گے یہ خراب لوگ ہیں, یہ ٹھیک نہیں ہیں, ہمیں ان سے بات کرنے کی ضرورت نہیں, ہم ووٹ, اب بہت سارے اس میں, تو سسٹینیبل ڈیموکریسی نہیں چل سکتی. انڈیا سے سیکھ لیں, کسی دنیا کے ملک میں بھی نہیں چل سکتی. You can fool some of the people some of the time, but not all the people all the time. ایبسلیوٹلی. بٹ فہد صاحب, میں ذرا یہ جینزی کا پورا, اور یہ جو ساؤتھ ایشیا میں جینزی نے جس طرح سے جو ٹیمپلیٹ سیٹ کیا ہے, وہ آپ سے سمجھنا چاہ رہی ہوں. اور ابھی ہم جس طرح بات بھی کر رہے ہیں, سری لنکا, انڈونیشیا, نیپال, 2 سال پہلے بنگلہ دیش, اس کے بعد اب جینزی جو کہ اپنے رائٹس کے حوالے سے, جو پروٹیسٹ کے حوالے سے, اور جو ویزاوی اسٹیٹ کے ساتھ اپنے آپ کو جس طرح پوزیشن کر رہا ہے, وہ ہمیں سمجھائیے گا ذرا. اچھا, اس میں نا 2-3 لینا میرے خیال میں ایسپیکٹ بڑے اہم ہیں. ایک تو پہلی چیز تو یہ کہہ دینا چاہیے کہ ہر ملک کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں, اپنے فیکٹرز ہوتے ہیں, تو یو کین ڈرا پیرلز بٹ دے اونلی گو سو فار. بنگلہ دیش کا ایک اپنا جو بھی تھا, ایک معاملہ تھا, اور نیپال کا بھی تھا, لیکن کامن چیز یہ ہے کہ جب وہ ینگ لوگ نکلے تو وہاں سے جو ہے وہ تبدیلی کا سفر شروع ہوا, اور پھر اس کے بعد جب حکومت نے تشدد کا سہارا لیا تو پھر وہ گڑبڑ جو ہے وہ اور زیادہ ہوتی گئی. اب کیا یہ صرف ساؤتھ ایشیا میں ہو رہا ہے؟ نہیں, دیکھیں جین زی کی کچھ ڈائنامکس ہیں, یہ جنریشن بہت مختلف ہے پریویس جنریشن سے, اور
اور میرے خیال میں یہ بہت حد تک کلیئر ہو گیا ہے کہ وہ چیزیں یا وہ اس طرح کے معاملات جن پہ جو پرانی جنریشن ہیں یا جو تھوڑے سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں جو وہ برداشت کرتے رہے یا وہ ایکسیپٹ کرتے رہے کہ اچھا جی یہ تو پھر ایسے ہی ہے. لیکن کیونکہ فہد صاحب پروٹیسٹ میں یہ وہاں پر بھارت میں یہ بات اٹھا رہے ہیں وہاں کے نوجوان جو طلبہ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے والدین جو ہے وہ سوال کرنا بھول گئے ہیں, سو ہم ان کو یاد دلانا چاہتے ہیں, ہم سوال کرنا دوبارہ سے شروع کرنا چاہتے ہیں. اور یہ دیکھیں یہ بہت سارے جو معاشرے ہیں ان میں یہ اپلائی کرتا ہے بشمول پاکستان کے. دیکھیں ہمارے ہاں کتنی بار آپ نے سنا ہے کہ کبھی کوئی مسئلہ جب بھی کھڑا ہوتا ہے تو ایک جواب ملتا ہے ابا جی پاکستان میں تو ایسے ہی ہوتا ہے. یہ جملہ کہنا کہ جی پاکستان میں ایسے ہی ہوتا ہے مینز کہ آپ نے ایکسیپٹ کر لیا, اور ہوا ہی ایکسیپٹ ہوا ہے. تو آج اگر یہ جو اسٹرگل ہو رہی ہے میرے خیال میں اس میں جین زی نے یہ پروف کیا ہے کہ ایک فنڈامنٹل شفٹ آیا ہے کہ اب پہلے ہوتا تھا کہ جی رائٹ اور لیفٹ کے درمیان اسٹرگل ہے, یا سول اور ملٹری کے درمیان اسٹرگل ہے, یا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کامونسٹ اور کیپٹلسٹ کے درمیان اسٹرگل ہے. اب میرے خیال میں یہ بھی اس میں ایڈ ہو گیا ہے کہ اب اسٹرگل ہے بٹوین دوز ہو آر ان سائڈ دا سسٹم اینڈ دوز ہو آر آؤٹ سائڈ دا سسٹم. رائٹ. اور آپ سمجھتے ہیں یہ اب بومرز کو جو ہے اب وہ راستہ دے دینا چاہیے؟ نہیں, راستہ تو وہ نہیں دیں گے, راستہ تو کوئی بھی نہیں دیتا, لیکن یہ ہے کہ یہ جو ریئلائزیشن ہے نا یہ بومرز میں نہیں آ رہی کہ معاشرے چینج ہو رہے ہیں, ینگسٹرز کے رویے چینج ہو رہے ہیں, اور جو طور طریقہ تھا ایک پرانے زمانے کا کہ جس طریقے سے آپ ایک اپنی پاپولیشن کو لے کے چل رہے ہیں وہ اب ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, میں تو پاکستان کی بات کرنا چاہوں گا کہ یہاں بھی آپ کا ایشو یہ ہے کہ آپ کے 70 سال ہو گئے ہیں, آپ کی فنڈامنٹل ریفارمز معاشرے میں نہیں ہو رہے, ابھی بھی نہیں ہو رہے. کیوں نہیں ہو رہے؟ کیونکہ وہ لوگ جن کے پاس لیورز آف پاور ہیں, جو ڈیسیشن میکنگ پوزیشن میں ہیں, وہ ایلیٹ ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا اپوزیشن میں, گورنمنٹ میں, اپوزیشن میں بھی ایلیٹ ہیں, گورنمنٹ میں بھی ایلیٹ ہیں, ہر طرف ایلیٹ. ان کو وہ ایک طریقے سے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں. دے ناٹ ریئلائزنگ کہ پاکستان will also need to change. This will go for ہمارے ساتھ صحیح.